بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کر بات کریں. ابھی جب سب کول ڈاؤن ہو جائیں گے تو آپ سب کو آواز آئے گی, ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کو جیسا کہ پہلے بھی ریمائنڈر ہے اور یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ہم علم کی محفل میں ہیں, یہاں کے رولز کو فالو کریں. کسی بھی قسم کی آڈیو اور ادھر نہیں بیٹھیے, اس سے آگے نہیں بیٹھے, آپ لوگ ادھر سے شروع کریں ورنہ میرے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا. کسی بھی قسم کی آڈیو اور ویڈیو کی اجازت نہیں ہے, نہ اخلاقی طور پہ, اور یہ جواب دہی ہوگی کل. یہ نہ ہو کہ ہم نیکیوں کی جگہ سے کچھ اور لے کر جائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ محفلوں کے آداب ہوتے ہیں. ہم صرف خواتین میں ہیں بیٹھے ہوئے, آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ سلائیڈز بھی جا رہی ہیں. یوٹیوب پہ بھی مجھے امید ہے کہ اب جا رہا ہوگا, اور ابھی نہیں بھی گیا تو آپ کو کچھ دیر بعد مل جائے گا. لیکن اس وقت یہاں جو آپ لوگ اتنی دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں, آپ مجھے کمفرٹیبل ماحول دیں گے تو میں بات کروں گی. کتابوں سے لکھا ہوا پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ کچھ اور بھی سوچ رہا ہو نا تو وہ صفحے کو دیکھ کر پلٹ پڑتا جاتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے دل کی باتیں اپنے عمل کے لیے دیکھیں کہ اسلام ہم سے ایمان کے بعد کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے پوری طرح فوکس ہوں. اب جو بیٹھ سکے تھے اندر بیٹھ گئے, تھوڑے پہ راضی کریں اپنے آپ کو. ایک تو یہ اس کا ایکو دور کریں, جو بھی کوئی بردر ہیں, کوئی ایکو بہت ہے آواز میں, کوئی اگر کر سکتا ہے, جس کو پتہ ہے, نہیں پتہ تو نہ چھیڑیں. دوسری بات, میں آپ سب کو ایک جو باہر سن رہے ہیں میں ان کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. میں حرم میں تھی پچھلے 2 سال شاید 3 سال پہلے, آف کورس یہ کرونا کے جو وائرس کے دن تھے اس سے پہلے کی بات ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ کہاں سے تھیں کیا تھیں وہ مجھے ملی. اب وہ پبلک جگہ پہ, ہم باہر کھلی جگہ پہ ملے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کیا تقاضا ہوگا, کیا ہوگا, آپ بتائیے نا. باہر خواتین کیسے ہوتی ہیں, آپ نے مجھے آتے ہوئے بھی دیکھا نا, نقاب میں ہوتے ہیں نا, اور حرم میں جا کر تو مکہ میں تو ویسے سارے نقاب میں ہوتے ہیں. تو وہ میرے ساتھ تقریباً انہوں نے آدھا پونا گھنٹہ گزارا, لیکن میں نقاب نہیں کھولا. الحمدللہ انہوں نے بھی مجھے فورس نہیں کیا, مجھے یقین تھا کہ ان کی خواہش ہوگی. لیکن میں نے انہیں کہا کہ آج اگر اللہ نے آپ کو یہ دے دیا نا تو انشاءاللہ ایک دن آپ شکل بھی دیکھ لیں گے. یہ کیا تھوڑا کہ ہم محسوس کریں ایک دوسرے کو. آپ دیکھیے کہ جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے نا, اللہ اس کو زیادہ بھی دے دیتا ہے. تو اگر آج آپ یہاں آگے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ کو آواز سن رہے ہیں, آپ بعد میں انشاءاللہ ہم مل بھی لیں گے. لیکن اگر اس وقت آپ اسی بے چینی پہ رہیں کہ جی آپ سبھی کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کونے کو فل اپ کریں یا آپ سارے ادھر ہو جائیں. آپ سب کو یہاں بیٹھ کر بہت آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑے گا, جو مجھے انکمفرٹیبل لگے گا. آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں جتنے نیچے بیٹھے آپ اس کارنر کی طرف موو ہو جائیں آپ بھی.
میرا حال ہے نام اگر مجھے پتا ہو تو میں آپ کے نام بھی بتا دوں. ٹھیک ہے, تو اب ہم شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد خود بخود آپ کے لیے جگہ بنتی جائے گی. ٹھیک ہے, چلیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم جس موضوع پہ بات سنیں اور سنائیں گے وہ کیا ہے؟ ایمان خیر کے راستے دکھاتا ہے. ایمان شوز دی ویز ٹو گڈنس. اور جو ساتھی ہمیں اس پہ فالو کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یو ایس سے کہاں آ گیا اب تو پی کے ٹرپ 2021 اور 22 میں انشاءاللہ یہ ٹرپ کنٹینیو کرے گا. اس کا یہ آج لیکچر نمبر 3 ہے اور یہ سیریز ظہر الفساد فی البر والبحر پہ ہے کہ زمین میں خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا. اللہ تعالیٰ سورۃ نحل کی اس آیت میں ہمیں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ دنیا میں فساد پھیل گیا. تو ہر لیکچر کو اگر ہم اس ٹاپک کے انڈر لائیں تو پہلا ٹاپک ہمارا نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ فساد اس وقت پھیلتا ہے جب لوگ شرک کرتے ہیں. اور آج دنیا میں آپ کو مجھے جہاں بھی کوئی خرابی دکھتی ہے تو اس کی پہلی بنیادی وجہ شرک ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ناجائز تعلق کے نتیجے میں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ناجائز بچہ کہتے ہیں نا. چیز تو ایک ہی ہے. شادی کے بعد جو ایک تعلق بنتا ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے دنیا میں آنے کے لوگ منتظر ہوتے ہیں. کوئی نانی ہے, کوئی دادی ہے, کوئی پھپھو ہے. کتنا سیکیور ماحول ہوتا ہے, کتنی محبتوں میں وہ بچہ آتا ہے. صرف ماں باپ نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے رشتے بھی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی بچہ اگر آؤٹ آف ویڈ لاک شادی کے تعلق کے بغیر پیدا ہو جائے تو آپ اس کا فرق محسوس کر سکتے ہیں. بس اس کو بتایا جاتا ہے, اس کو چھپایا جاتا ہے, اس کا انتظار کیا جاتا ہے, اس کے لیے دل گھبرا رہا ہوتا ہے. تو شرک کو میں ناجائز بچہ ہی کہتی ہوں. جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح کا نہیں محسوس کر پاتا جو کہ کرنے کی ضرورت ہے تو غیروں سے تعلق کر لیا یا کوئی رشتہ باندھ بھی لیا یا نہ باندھا, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ناجائز تعلق سے پہلے ہی کہہ دے کہ چلو میں تمہیں شوہر کہتی ہوں, تم مجھے بیوی کہہ لو اور یہ کہہ لو, تو یہ بیکار باتیں ہیں. اس کے بعد ہمارا اس میں ایک دوسرا ٹاپک جو تھا الحمدللہ وہ بھی ہو چکا ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے سنا بھی ہے, جس میں ہم نے صحت اور فراغت کی بات کی تھی کہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دنیا میں دی ہیں جس کی بہت ناقدری کی جاتی ہے. اس میں سے ایک صحت ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنے لائف سٹائل کو اگر دیکھیں تو صحت کے لیے لازمی ہے کہ فجر کے بعد نہ سویا جائے. اور ہمارے اب ملک میں دکانیں دوپہر میں کھلنے لگ گئی ظہر کے بعد. اللہ نے فجر سے ظہر کا جو ایک زیادہ ٹائم رکھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ فجر سے اپنے دن کا آغاز کرو تاکہ ظہر تک خوب اچھا کام کر چکو. سورج کے ساتھ شروع کرو دن کو تاکہ سورج کے ڈوبتے ہی تم بھی گھر والوں کو دیکھنے لگو. آج کیا ہوا, فساد کیسا پھیلا کہ فجر کے بعد تم سو جاتے ہیں, سورج بھرپور ہے, اپنی تابناکی پہ ہے, اور ہم بلیک کرٹن ڈال کر سوتے ہیں تاکہ نیند نہ خراب ہو. ظہر پہ ذرا سا کسل مارتے ہوئے اٹھاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی 5 وقت کے نمازی ہیں, اور دکانیں کھلتی ہیں اور پھر رات 12-1 بجے تک کھلی رہتی ہیں. اس سے آپ کے ملک کے, ہمارے ملک کے, یہ آپ لوگ سب چھوڑ دیجیے آپ پلیز, آپ کی آوازیں اس میں اندر آ رہی ہیں پلیز, اب آپ سب چھوڑ دیجیے. جی لیکن یہ ڈسٹربنس جو ہو رہی ہے نا اس کو, یہ اور وہ ایک ہی بات ہے, جو اس میں سے آواز آئے گی وہ اس میں سے آئے گی. نہیں مجھے یقین ایسا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں تو دیکھ لیجیے. تو بات کا خلاصہ کیا تھا کہ جب سونے اور جاگنے کے اوقات درست نہیں رہتے تو زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے.
تو آپ نے میرے اس سیشن سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو یہ صرف ایک پوائنٹ ہے، باقی پوائنٹس جو لوگ ہیں وہ اس لیکچر کو پورا سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت سینسٹیو ہے، شاید اسی لیے بہت ساری ہرڈلز ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں، لیکن وہ کیا ہے کہ ایمان خیر کے راستے دکھاتا ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے کہ جس کے بعد ایک انسان بدلے نہ؟ آپ کے اس مائک کی وجہ سے یہ ایکو آ رہا ہے، اس کو آپ لے کے موو کر رہے ہیں نا تو اس کی آوازیں یہ سب دوسروں کا، یہ سب آوازیں ادھر سے آ رہی ہیں۔ جی آپ جو مرضی کریں، لیکن یہ اس کی آواز ہم سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی لے جائیے لے جائیے۔ آپ دیکھیے کہ بیج ڈالیں تو درخت نہ اگے، آپ کسی بھی کام کو آپ ہیٹ کھولیں اور ہیٹنگ نہ ہو، آپ اے سی کھولیں اور ٹھنڈک نہ ہو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو لوگ فارغ بیٹھے وہ میری بات پہ ساتھ ساتھ رہے۔ کسی بھی چیز، جی آپ کی نا یہ فون کی جو پیچھے سے لائٹ ہے نا یہ بند کر دیجئے، یہ پیچھے آپ کے لائٹ چل رہی ہے۔ جی آپ چولہا جلائیں اور آگ ہی نہیں آ رہی، کیا کریں گے؟ چائے بنانے کے لیے آپ نے چولہا کھلا، آپ کہیں گے آپ سب نے ہمارا دکھ ہی پکڑ لیا۔ سردیوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے صبح اٹھتے گیس ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی جب آپ کوئی کام شروع کریں لیکن اس کے اثرات نہ دکھیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چولہا جلایا، آگ نہیں جلی، آپ کیا کہیں گے؟ گیس نہیں ہے۔ آپ نے سوئچ آن کیا، لائٹ نہیں جلی، آپ کہیں گے بجلی نہیں ہے۔ بجلی کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے؟ اب آپ میری اس بات پہ کان رکھیے، ایمان ہے کہ نہیں اس کا پتہ ہی عمل صالح سے چلتا ہے۔ ایمان ہوگا، خیر کے راستے نہ صرف یہ کہ نظر آئیں گے بلکہ آپ اس پہ چلیں گے بھی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ شروع سے ہی اپنے گھروں میں گاڑیوں میں سفر کرتے دیکھتے ہیں، کبھی دن میں سفر کرتے ہوں گے کبھی شام میں۔ آپ نے دیکھا کہ دن میں لائٹس نہیں جلاتا ڈرائیور، لیکن جو ہی اندھیرا ہونے لگتا ہے تو وہ گاڑی کی لائٹس چلاتا ہے۔ پھر جب بالکل جیٹ بلیک اندھیرا ہو جاتا ہے اور گاڑی کی لائٹیں بھی بند ہوں تو کیا سفر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لائٹیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قریب کی اور ایک دور کی۔ اگر ڈرائیور اپنی لائٹ کو بالکل قریب رکھے تو اس کا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قریب میں بھی فیو فٹ کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تو نظر آئیں گی، لیکن دور سے آنے والی جو لائٹ گاڑیاں وہ نہیں دکھیں گی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ اپنی لائٹ کو اوپر کرتا ہے تو سامنے سے آنے والی ہے کہ آنکھوں میں پڑتی ہے لائٹس۔ اب یہ 2-3 مثالوں سے آپ کو سمجھ تو آئی ہوگا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے ہے کہ جہاں 97% مسلمان ہیں۔ میں غیر مسلم ملک میں اس وقت نہیں ہوں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان ملکوں میں ہیں۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ماں باپ بھی مسلمان ہیں، باپ اور دادا بھی مسلمان ہیں۔ کیا ہمارا ایمان حقیقت میں ہے؟ یہ ٹیوب لائٹس جو بلب لگے ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھیے، 0 واٹ کا بلب بھی ہوتا ہے۔ جی آپ سب مجھے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو کی سوٹ نہیں، سوری، آپ لوگ ادھر آ جائیں اور اب اس کے بعد اور لوگوں کو اندر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے؟ سوری میری بہنیں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں اور آپ بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بہت آنکھیں بھی کھولنی پڑ رہی ہیں، آپ کی گردن، آپ اس کرسی سے شروع کر کے نا بس اس رینج کے اندر آ جائیں، آپ بھی پیچھے چلے جائیں، اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ اور یہ سارا کچھ ہی تو آپ کی میری اس وقت یہ لائیو ٹاک سننے کا حسن ہے۔ جو گھر بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے، اور وہ تو ساتھ فون بھی سنتے ہوں گے، وہ چمچہ بھی مارائیں گے جا کے ہانڈی میں۔ سچ بتائیں، اگر آپ گھر سے سن رہے ہوتے اور ابھی بھی جو سن رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ سبزی نہیں بنا رہے، کدو بھی چھیل رہے ہیں، ٹینڈے بھی، آپ بھی آگے ہیں، بس اس کو آپ اس پیچھے تھوڑا سا ان کو سیٹ کیجیے۔ اب اس کے بعد ادھر کوئی نہیں آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا جزاک اللہ، آپ پیچھے ہو جائیے، ورنہ میرے دل سے بات نہیں نکلے گی اور آپ میں سے ہمارا سب کا ہی نقصان ہوگا۔ جو گھر سے سن رہے ہیں میری ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ کدو ٹینڈے چھوڑ دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے اس سے پہلے ہی کہ آپ کے کھانا پکنے کا وقت ہو۔
یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا میں نے جہازوں میں بھی دیکھا ہے، جب وہ کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ اپنے فون بند کر لے، تو ہمارے دیسی جو ہے نا وہ اس کو چھپا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، ادھر آ جانا، گاڑی بھیج دینا. دیکھیے یہی ہے وہ خوبصورتی جو ہمارے دین نے دی تھی. مسلمان اپنے وجود کے اعتبار سے مسلمان دکھتا ہے. اسلام کا نام صرف ٹائٹل نہیں ہے. تو جہاں حقیقی ایمان ہوگا وہاں خیر کے رستے نظر بھی آئیں گے. جیسے ڈرائیور کو گاڑی پہ روڈ دکھ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پہ چلے گا بھی، اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو کہا گیا ہے. تو آپ اور میں اپنی یہ 2-3 مائک جو آپ نے رکھے نا اس سے گڑبڑ ہو رہی ہے. بہرحال اب میں تو بولتی رہوں گی. جی اب آپ سب جو بھی سب جی جزاک اللہ. اور یہ ساری باتیں اینڈ پہ نا ہمارے اوپر آئیں گی کہ آواز اچھی نہیں تھی، ہم گئے تھے تو یہ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آج کل جو ایونٹ ہو رہا ہے نا تو اس میں رجسٹریشن رکھا جاتا ہے. آپ فون کر دیجئے کہ آ جائے، اور جب وہ جگہ فل اپ ہو جائے تو باہر تو ایک بندے کو بھی نہیں آنے دیتے نا. تو صبر اور شکر کے ساتھ پھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس جتنے بھی مینجمنٹ کے ہکپس دکھتے ہیں اس میں مینجمنٹ کا قصور نہیں ہوتا، بس اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اب آواز آئے نہ آئے، یہ سوچئے کہ یہ دین جس مسجد سے اٹھا ہے وہاں مائک کیا، کرسیاں میز کچھ بھی نہیں تھے. آپ میں تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں. تو آپ لوگ سب مل کے پڑھ لیے ذرا ایک دفعہ رب اشرح لی پڑھیں، سب مل کے پڑھیے. شاباش. کوئی بات نہیں ہے، میں تو ان چیزوں کو انجوائے کرتی ہوں، میں تو نہیں گھبراتی. آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو کئی دفعہ ٹریفک بلاک ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ پھر سر پھوڑیں گے. ریلیکس رہیے. یہ اصل میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے. ایمان جو ہے نا بندے کے اندر امن ڈالتا ہے، اطمینان، پیس، سکون، خوشی. ہمارے اندر ریزنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ میں باقی ہر چیز پہ قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم سب کبھی بھی ایسی کوئی رکاوٹ ہے تو اپنا کوئی گناہ یاد کریں. کیا سوچیں؟ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کسی اپنے ہاتھ گناہ کا کاموں کا کیا دھرا ہے. اب اس وقت تو ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو درس دے رہی ہوں، اگر تو میں بڑی نیکی کا کام کر رہی ہوں، میں سوچ سکتی ہوں کہ اس وقت مجھے کیوں رکاوٹ آ رہی ہے، تو مجھے اپنا کوئی اور وقت یاد کرنا چاہیے جس وقت میں نے کوئی نافرمانی کی. یہ ہے اصل میں وہ ایمان کی روشنی کہ جو آپ کو اپنے گناہ. آپ میں سے کسی نے یوٹیوب کی آواز کھولی ہوئی ہے، مجھے اپنی آوازیں دوبارہ آ رہی ہیں. آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ باز گشت بند کیجیے. آوازوں کو بند کریں گے پھر آپ ادھر کیوں آئے اگر آپ نے اسی سے ہی سننا ہے. تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں پیچھے آواز نہیں آ رہی تو ہم یوٹیوب کھول لیتے ہیں. تو ہیڈ فون لگا لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی کوئی بات نہیں، آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. تو بات کی جا رہی تھی کہ بجلی کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے جب بلب جل جاتا ہے. اسی طرح ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے جب انسان نیکیاں کرتا ہے. آج میں اور آپ یہاں ایک ٹیسٹ کروانے آئے ہیں. آپ نے کبھی بلڈ ٹیسٹ سوچے ہوں گے، کبھی شوگر چیک ہوتی ہے، کبھی آپ کا بی پی چیک کیا جاتا ہے. بڑا ہی بندے کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے جب اس کا کوئی ٹیسٹ آئے اور اس کا رزلٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے اندر سے کون سی بیماری آ جانی ہے. بچپن میں ہمارے اسکول کالج کے ٹیسٹ اور امتحان تھے، اس کے ریزلٹس آتے تھے. پھر ذرا زندگی جب 40-50 کے قریب پہنچتی ہے تو یہ ہیلتھ کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. جوانی میں ایموشنز کے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں. پتہ نہیں جدھر سوچا ہے ادھر شادی ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ابا نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اور یہ جس کے کر رہے ہیں ساری زندگی ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت میں امتحان رکھا ہے. تو عقل مند وہی ہے جو کامیاب ہے. تو آج میں اور آپ آج کی ٹاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا میرے اندر ایمان ہے،
کتنا بڑا ایمان لکھ لیں، جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ خیر کے رستے دکھتے ہیں، پھر انسان اس پہ چلتا ہے، پھر وہ بیٹھا نہیں رہتا کہ سارے لے لو پھر میں لے لوں گا۔ وہ جب سیل لگتی ہے تو جو بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے نا کہ سب سے پہلے میں ہی اندر پہنچ جاؤں اور سب سے اچھا ڈیزائن میں ہی لے لوں اور سب سے اچھی چیز میرے ہی ہاتھ میں آ جائے، بالکل اس سے بڑی ہوئی کیفیت اس بندے کی ہوتی ہے جس کو ایمان دکھتا ہے۔ نیکیوں کے مواقع ہمارے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، اس وقت بھی نیکی کا موقع ہے، کیا؟ صبر، شکر، رضا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو زندگی میں مختلف مواقع پہ خیر کے راستے دیتا ہے۔ اب جس کا ایمان 0 واٹ کا ہے اس کو تو نظر ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں اچھا مجھے کہا تھا، میں تو سمجھی یہ کسی اور کے لیے باتیں تھی۔ ہم خود ہی کہہ جاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، کبھی کبھی کہتے ہیں اور اگر ہمارے اپنے گھر والے اس پہ عمل کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑی کہا تھا، ہے نا؟ کسی کا ایمان 10 واٹ کا ہوتا ہے، کسی کا 20۔ سب سے بڑا وولٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے سنا ہو؟ مجھے یاد آ رہا ہے 60 واٹ کا بلب چلتا ہے عام گھروں میں، اب تو ٹیوبز اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہوگا۔ مجھے جو ذہن میں آتی ہے بات وہ کیا ہے کہ 100 واٹ بڑا چمکتا ہوا بلب ہوتا تھا۔ پھر آپ یاد کریں کہ ایک یلو لائٹ ہوتی ہے، ایک وائٹ ہوتی ہے۔ بلب پیلے ہوتے تھے پہلے اور لائٹس وائٹ ہوتی تھی۔ الحمدللہ پھر ایک بلب آیا جس کو کہتے تھے مرکری بلب، وہ سفید ہوتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، بالکل اسی طرح ہم سب کے ایمان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آپ اور میں پیدائشی مسلمان ہونے کے دعوے دار، ماں باپ مسلمان، ملک مسلمان، ماحول مسلمان۔ ابھی دیکھیے گا 1 گھنٹہ گزرے گا تو مسجدوں سے ایسے آوازیں آئیں گی اذانوں کی کہ پھر بھی سوتے ہوئے رہ جاؤ تو بڑی بات ہے، پھر بھی دکانوں پہ بیٹھے رہے تو بڑی بات ہے۔ یعنی آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں اس وقت کہ جن کو ایمان کی طرف بلانے والے بہت سارے ہیں۔ وہ مسجدوں کے مؤذن کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس ادھر کتنے دینی ادارے ہیں، آپ کے پاس کتنے استاد ہیں، یہ سب ایمان کے کالرز ہوتے ہیں، ینادی الی الایمان۔ تو جب کسی کی زندگی میں ایمان کے اتنے انسینٹیو ہوں تو پھر تو بندے بھاگ بھاگ کے چلیں، پھر تو ہماری مسجدیں بھری ہوں، فجر پہ بھی اتنی ہی بھری ہوں جتنی جمعے پہ بھری ہوتی ہیں، پھر ہمارے بازار خالی ہوں کیونکہ بازار بدترین جگہ ہیں، پھر ہمارے کھانے پینے چلنے پھرنے، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ بالکل ویسے ہوں کہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہے۔ لیکن جب آپ عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہر چیز آئیڈیل نہیں دکھتی۔ تو کہیں یہ اس بات کی چغلی تو نہیں ہے کہ ایمان ہی کوئی 10 واٹ پہ رہ گیا 100 کی بجائے۔ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہوتی تھی۔ آپ کے سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی ایک ڈائمنڈ کی رنگ بھی ہو یا بہت کچھ بھی ہو، لیکن آپ کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ آپ سونا بیچتے نہیں ہیں جب تک کہ جان پہ نہ بن جائے، عورتیں تو بالکل ہی نہیں بیچتی، بس تب بیچیں گے جب اس سے کوئی بڑی چیز مل رہی ہے یا پھر جان پہ بن گئی۔ اور ایمان ہم ایسے ہی بیچ کے آ جاتے ہیں۔ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو ایمان اگر بیچ کے آتے ہیں تو اصلی کی جگہ نقلی کی قیمت دے آئیں تو کیا ہوگا؟ دیکھا جائے تو عملی طور پہ زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے۔ ہم ایک بچے کی خوشی کے نام پہ سارا سودا کر آتے ہیں، پورے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی باتوں کا، وہ 27ویں کے نفل، وہ 10 راتوں کا اعتکاف، وہ ہمارا عمرہ کرنا، وہ ہمارا حج کرنا، یہ ساری چیزیں جنہوں نے ہمیں ایمان دینا تھا دیا بھی، ہم صرف ایک خوشی کے موقع پہ ضائع کراتے ہیں۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ ہینڈ ریز کر دیجئے۔ ایک خوشی کیا آ جاتی ہے ہمارے گھروں میں، ہم اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہماری زندگیوں میں کوئی غم آ جاتے ہیں تو ڈپریشن، دکھ، ہے ہی کچھ نہیں، خودکشی۔ مجھے حیرت ہوئی، کسی نے کہا کہ پاکستان میں بھی خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ صحابہ میں سے کوئی ایک ڈپریشن کا مریض نہیں تھا، صحابہ میں سے کبھی کسی نے خودکشی نہیں کی۔ اور آپ تو چند موٹے موٹے واقعات کی روشنی میں بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک کھجور کھا کے بھی 24 گھنٹے گزارے ہیں۔ غربت تھی نا، 18 لوگ ایک اونٹ پر باری باری چڑھیں گے تو پھر کہیں جائیں گے تبوک کے سفر میں، کسی ایک صحابی کی کوئی ایک ایسی نیگیٹو نیوز نہیں ملتی کہ تبوک کے رستے میں گھر سے تو نکلے تھے 1 لاکھ یا 1000 اور 10 نے خودکشی کر لی۔
اور اس میں سے 50 جو تھے نا وہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے. کبھی سوچا؟ دل کو بھی نہیں لگتی بات. کیا وجہ تھی؟ ایمان تھا. ایمان کی موجودگی زندگی میں خوشی اور غم کا فرق نہیں رکھتی. دیکھیے صحابہ میں بھی امیر لوگ تھے، صحابہ میں بھی غریب لوگ تھے، لیکن امیر اپنی امیری پہ مطمئن تھا. وہ کہتا تھا کوئی نیکی کا رستہ ہوا تو بتانا. حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر مقابلہ کس چیز پہ رہتا تھا؟ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر کے زبان سے کیا لفظ نکل رہے تھے کہ آج تو ابو بکر سے زیادہ نیکی ہو گئی میری، آدھے گھر کا سامان لے آیا ہوں. اور جا کر دیکھا کہ ابو بکر تو وہ اپنے گھر کا تھوڑا سا سامان لے کر آ گئے. کہا ابو بکر آپ سے میں نہیں جیت سکتا. یہ عثمان غنی کو 9 بار کھڑے ہو کر ایسی ہی کسی محفل میں یہ کہنے کی جرت کس طاقت نے، کس انرجی نے دی کہ 100 اونٹ سامان اور پالان سے لدے بھرے اللہ کے رستے میں دے رہا ہوں. اور اللہ کے نبی نے کہا عثمان فی الجنہ. دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے. 9 دفعہ زبان نبوت سے خوشخبری پاتے ہیں عثمان کہ عثمان جنت میں ہے. آخر عثمان کے اندر یہ طاقت، یہ انرجی کہاں سے بھری جا رہی تھی؟ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت 9 میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. یہ نہیں کہا دکھائے گا بلکہ چلائے گا. اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو علم حق اور اس پر عمل کی، اور پھر اس کے ساتھ محبوب اور پرمسرت چیزوں کے حاصل ہونے پر شکر گزاری، اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی ہدایت کرتا ہے. یہ جو آیت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ربہم بایمانہم. یہ جو با ہے نا یہ بڑی اہم ہے. اس کو با سببیہ کہتے ہیں، سبب، بیکاز آف، انگلش میں بیکاز آف. ایمان ہے تو یہ ہوگا، ایمان نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں ان کے ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے روز صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے گا تاکہ وہ اس سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے. یعنی یہ ایمان آخرت میں پل صراط کے اندھیروں میں روشنی بن جائے گا، یہ ٹارچ بنے گا. ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ بھی. اور اس کا ایک اور معنی بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ با استعانت کی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور امام مجاہد کہتے ہیں یہدیہم ربہم بایمانہم میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور بنائے گا جس میں وہ چلیں گے. تو ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ ایمان راستے دکھاتا ہے. کیسے راستے دکھاتا ہے ایمان؟ تو ایمان دنیا میں بھی راستے دکھاتا ہے خیر کے. کون سے؟ صراط مستقیم پر چلنے کے. سارا معاشرہ کچھ اور کرے تو کرے، میری بلا سے ہو کیئرس، میں تو اپنے رب کے معاملے پہ چلوں گی. جیسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے راہ دکھائے گا. دنیاوی معاملوں میں انسان کے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں. اور اگر آخرت کی بات کریں کہ اللہ کیسے راستے دکھائے گا، تو پل صراط پر اور جنت میں لے جائے گا. ہمارا اس وقت چونکہ بڑا مسئلہ دنیا ہے تو ہمیں تو پہلے اس کی فکر ہے. تو ذرا سا سمجھیے کہ دنیاوی معاملات میں ایمان ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کسی کو ملازم رکھ رہے ہیں اپنے گھر میں، یا آپ کسی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، یا آپ کوئی اور بھی ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ کے سامنے والا شخص با ایمان ہے کہ بے ایمان ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ سب جانتے ہیں شہر میں ایکسپرٹ ڈرائیورز ہوں گے، سینکڑوں نہیں بلکہ تھاؤزنڈز ہوں گے، ہزاروں ہوں گے. کیا آپ ہر ایک کو اپنے گھر میں نوکری پہ رکھ لیتے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ بڑا خرانٹ لگ رہا ہے، بے ایمان لگ رہا ہے، یہی کہہ دیتے ہم. اور فلاں ہے تو بڈھا بابا لیکن ایمان والا ہے. کبھی بچے بھی اکیلے آئیں گے، کبھی رات دن میں کوئی امانتیں بھی ہوں گی، یہ چوری نہیں کرے گا.
یہ ہماری بیٹیوں پہ نظر نہیں ڈالے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو دنیا میں بھی ہم جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، فرق پڑتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آتا ہے، شہر کے ارب پتی لوگ، کیونکہ اب کروڑ چھوٹا ہے پاکستان میں، یہ مجھے پتا ہے، کروڑ تو عام ہو گیا نا، اب لاکھ اربوں کی بات ہے۔ اچھا وہ ہے بہت جاہو چشم والا، لیکن جو ہی آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں بچے کا رشتہ آیا ہوا ہے فلاں فیملی سے، کیا خیال ہے، اب وہ دبی زبان میں کہتے ہیں کہ بچی جاؤ تو اچھا، لڑکا ذرا اس کے اعتبار غلط ہے، اور آتے بھی ہیں اور کبھی کبھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی دکھا رہتا ہے۔ سچ بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جو اس کو بیٹی دے دیں گے؟ یہاں بیٹھ کے تو ہم نہیں دیں گے، اس محفل میں یہ فیصلہ کریں گے تو نہیں دیں گے، لیکن اگر کسی کے گھر کے باہر اس کی لشک پشک لائٹوں اور اس کی گاڑیوں کی چمک دمک اور اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے نہیں میری بیٹی اس کو ٹھیک کر لے گی۔ کیوں بھائی؟ وہ ہیڈ مسٹرس ہے، وہ کوئی عالمہ ہے، فاضلہ، اور اس نازک سی بچی جس کا اپنا ہی ایمان ایک دیے کی طرح ڈول رہا ہے، اس کو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہم بیاہ دیتے ہیں کہ پھر دونوں ہی اندھیروں میں کھو جاتے ہیں، کیونکہ برائی میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ ریزسٹنس کرنی ہے تو اپنی بہت سمجھدار دیندار بچی کے ساتھ کیجئے کہ یہ میری بچی لے آئے گی اس کو دین پہ، اور وہ تو کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری اتنی پیاری بچی ہے، ہم ایسے مرد کے ساتھ کیوں لگائیں۔ لیکن جن کا اپنا ایمان تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ ایسے وقتوں میں سودے کر دیتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں ایمان آپ کے اندر ہے، ماں کے اندر، باپ کے اندر، بھائی کے اندر، اور اس بچی کے اپنے ایمان میں ہے، تو وہ کہے گی نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس کے برعکس کسی بہت اچھی مہذب دیندار ایٹیکیٹڈ فیملی سے رشتہ آتا ہے، لڑکا شریف ہے، اپنی روزی روٹی کماتا ہے، با اخلاق بھی بہت ہے، سنت بھی ہے، دولت بھی بہت ہے بے شک، لیکن دیکھنے سے ایک دیندار لگتا ہے، تو وہ لوگ جو دین کی پہچان کرتے ہیں وہ تو اوکے کر دیں گے، لیکن جو دنیا والے ہیں، میں نے ایسے بھی سنے بچیاں کہتی داڑھی والے کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ ہے پہ لڑکے کا کہ داڑھی والا، تو مجھے کسی ماں نے کہا دیکھو میرے بیٹے کی داڑھی سامنے آ رہی ہے، تو فلاں نے انکار کیا، لڑکی ہی نہیں مل رہی، کیوں بھئی کیا ہو گیا، لڑکیوں کا کال ہے، کہتی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے داڑھی والا نہیں چاہیے، تو میں نے کہا شکر کریں آپ کو پہلے ہی پتہ لگ گیا۔ اور کئی پھر داڑیاں کٹاتے ہیں، تو جب کٹاتے ہیں تو پھر جو لڑکیاں ملیں گی وہ بعد میں ایکسیپٹ کریں گی آپ کو۔ لڑکی ہے میری بیٹی نے حجاب شروع کر دیا، رشتہ ہی نہیں مل رہا، یعنی حجاب سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا جی، شادی ہونے میں پہلے ہی نہیں ہو رہی تھی، چلو اب حجاب اتار دو۔ بھئی حجاب نے تو آپ کو بچا لیا کسی برے مرد سے واسطہ پڑھنے میں، آگے جا کر پلٹنا اچھا لگتا ہے، یہ گھر سے ہی راستہ بدل ہے۔ ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو رستے میں رش تھا نا، تو آپ کا نیویگیٹر پہلے ہی بتا دیتا ہے آپ کو ایوائڈ کرنا ہے رش کو، تو یہ رستہ لے لیں۔ تو کون ہے جو کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں میں اسی میں چلوں رش میں پھنس جاؤں گا، تو خیر ہے۔ تو ان مثالوں سے سمجھیے بچیوں کے رشتوں پہ آپ کے ایمان سے فرق پڑتا ہے۔ ایمان جس خیر کی راہ دکھاتا ہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، ایمان والے کے دنیاوی معاملے بے ایمان والے معاملے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے اپنے اندر یا آپ کے بچوں کے اندر ایمان دکھتا ہے تو آپ کبھی بھی ان کو غلط چیزوں میں نہیں ڈالیں گے، تو کتنا بڑا فرق پڑا۔ اب یہاں سے آپ سوچئے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کے بچے نہیں مانتے کہ مجھے ایسی جگہ شادی نہیں کرنی، تو آپ اس کو سمجھا لیں گے نا، بیٹا دیکھو یہ فائدہ ہوگا، بیٹا اچھی بچی ہے، تم بھی ذرا سنبھل جاؤ، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے مجھے ادھر شادی نہیں کرنی، لڑکا خوبصورت نہیں، مثال دے رہی ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مردوں کی شکل سے کیا ہوتا ہے، اصل تو تم یہ دیکھو نا کہ تمہارا اس کے ساتھ معاملہ پڑے گا، کیسا لگے گا، کیا ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ کا ہی ایمان کم ہے تو کیا ہوگا؟ تو پہلی بات ماں باپ کے لیے اس بات کے بعد اپنے ایمان کو دیکھیے اور جملہ لکھ لیجئے، اگر ماں باپ کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا نا تو امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کا ایمان تابعین جیسا ہوگا، اور اگر ماں باپ کا ایمان تابعین پہ آ گیا تو اولادیں پھر تبع تابعین پہ آئیں گی۔ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی ایمان والا تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، یہ ایکسیپشن ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے تربیت کی وجہ سے، ماحول کے اثر کی وجہ سے کہ ماں باپ ذرا بچوں سے ذرا آگے ہی ہوتے ہیں،
اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ پھر ان کے بعد برے خلف آگے، برے جانشین آگے. تو اگر ماں باپ نے اپنا ایمان ہی کر لیا بالکل زیرو، نہیں تو 10 وولٹ کے بلب کا، آج یہی مثال ذہن میں لے کے جائیے گا. تو ماں باپ کے بلب کا وولٹیج ہی صرف 10 واٹ ہے، تو بچوں کو اس سے زیادہ کیسے دیں گے؟ لیکن ایک حد ہوتی ہے. ہم جب امریکہ سے ادھر آتے ہیں نا تو وولٹیج چینج ہو جاتا ہے. مجھے آج بھی وہ مشین یاد ہے جو میں ادھر سے لے کر گئی تھی کوئی، اور وہاں جاتے ہی لگائی اور وہ جل کے راکھ ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو پہلے کوئی کنورٹر لگانا تھا، کیونکہ یہاں شاید 240 ہے اور وہاں 120 کی وولٹیج ہے. تو آپ کی مشین جل جاتی ہے نا بجلی کے فرق سے، آگے پیچھے ہونے سے. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس ایمان ہے کہ نہیں، آپ کی بچیوں کی زندگی جل جائے گی. آئی ایم سوری، معذرت کے ساتھ. ماں باپ کے غلط فیصلوں کی سزا بھگتنے والی بہت ساری بچیاں ہیں. اور میں اکثر کہتی ہوں، آج تو میں یہاں آ کر بیٹھی ہوں تو کہہ رہی ہوں نا، نصیحت کر دوں آپ کو، صرف باہر کا رشتہ دیکھ کر اپنی بچیوں کے رشتے مت کیجیے. صرف اس سوچ کے ساتھ کہ لڑکا باہر ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ باہر کا ہونا اچھا برا ہے، لیکن آپ نے پسے دیوار کچھ دیکھے بغیر رشتہ کر دیا صرف اس فیس پہ. ہاں اچھا لڑکا ہے تو باہر جیسا جو دیندار ہے وہ یہاں بھی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن باہر جیسا بے دین ہے وہ یہاں بھی نہیں ملے گا. بچے کو دیکھیے، لڑکی کو دیکھیے، جس لڑکے سے شادی ہو رہے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں ایمان کیسے راہ دکھاتا ہے. ایمان والا با کردار ہوتا ہے، اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اس کو شرم آتی ہے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، اس کو حیا آتی ہے کسی کو چیٹ کرتے ہوئے. وہ کسی کی بیٹی کا گھر نہیں بگاڑ سکتا، وہ کسی کی بہن کو دکھی نہیں کر سکتا، وہ کسی سے کاروبار کرتے ہوئے نمک کی جگہ اس کے اندر کچھ یا مرچوں میں وہ اینٹیں نہیں پیس کے دے سکتا. مومن با کردار ہوتا ہے، لوگ اس سے معاملہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے دنیا کی راہیں کھلتی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں مومن اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے استخارے کے ذریعے، اور جس سے اس کے لیے خیر کی راہیں کھل جاتی ہیں. آپ اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو پوچھئے، کیا میں اپنے معاملات استخارے کے ساتھ کرتی ہوں؟ ہم ٹی وی پہ بیٹھے کسی بزرگ کو کہتے ہیں ہمارے لیے استخارہ کر دو، اس کو کیا پتہ آپ کے کیا حالات ہیں، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو اپنی زندگی کے فیصلوں کو ایمان کے راستے میں کریں. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں ایمان سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ دن رات ہمارے پاس نیکیوں کے موقع آتے ہیں. آپ کے دروازے پہ اگر ایک فقیر بھی آ گیا نا تو وہ فقیر نہیں ہے، وہ خیر کا ایک راستہ ہے. دے دیجئے، رات کا کھانا بچا ہوا دے دیں، ایک سیب نکال کے فریج میں سے دے دیں، کچھ 50-100 دینے ہیں تو پیسے دے دیجئے. اب وہ فقیر آپ کے لیے خیر کا دروازہ بن گیا. ہاں، پھر اسی طرح ایمان دنیا میں کیسے بتاتا ہے. کوئی آپ کو گالی دے گیا، کتنا برا ہے وہ؟ نہیں، وہ خیر کا راستہ ہے. آپ دعا دیجئے، ادفع باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کا جواب بھلائی سے دو، ہے نا؟ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ یعنی جس دن آپ کے اندر ایمان کا دیپک، ایمان کا دیا روشن سے روشن تر ہوتا جائے گا، آپ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. چاہے وہ ایک فلائر آپ کو کہیں دکھ گیا، درس پہ جانا ہے، اور کوئی کہتا ہے بہت دور ہے، آپ کا ایمان کہتا ہے پھر کیا ہوا، دوریوں کو فاصلے سمیٹ دیتے ہیں. ہم گاڑیوں، رکشوں اور بسوں پہ تو نہیں آتے، ہم شوق کے ساتھ آتے ہیں، ہم طلب سے آتے ہیں. جہاں طلب نہیں ہوتی نا تو دوسرے علاقے سے آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب طلب ہوتی ہے تو دوسرے شہر کیا دوسرے ملک سے آنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نیکیوں کے راستے ہیں. چلیں، 5 وقت کی نماز حی علی الصلاۃ اور فجر کی نماز الصلاۃ خیر من النوم، یہ پکار ہر روز آتی ہے. پاکستان میں جو اذانیں ہوتی ہیں، کیا فجر کی اذان میں یہ جملے ابھی بھی ہوتے؟ تو کتنوں نے سنے؟ کتنے ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور ایسے لگتا ہے اس لیے جاگ رہے ہیں کہ فجر کا وقت قریب آئے تو سوئیں. پھر کہتے ہیں نیند آنکھ ہی نہیں کھلی، پھر کہتے ہیں وہ سوتے میں نماز چھوٹ گئی تو معاف ہے. بھئی آپ نے تو پلان کیا ہے
معذرت کے ساتھ آپ تو منتظر تھے، اور اس کے برعکس دوسری طرف آ جائیے مغرب کی نماز، این مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے کھانا کھول دیتے ہیں شادیوں میں۔ اب اگر سردیوں میں آپ دیکھیے گا کہ دن کی شادیاں شروع ہو جائیں گی نا، میرا خیال ہے ابھی شروع ہو چکی ہیں، سردیاں ہیں راتوں کی شادیاں نہیں۔ یہ بھی ایک شکر اللہ کا کہ کوئی تو خیر آتی ہے نا، کہ چلو جی رات کی لیٹ نائٹ شادی سے جان چھڑائی۔ اب آپ نے 4 بجے بلا لیا، مہمان آگے بیٹھے کر رہے یہ کرا، اب بیٹھے ہیں تو بیٹھے، نہیں جی ابھی بارات آ رہی ہے، اب ان کا ویلکم ہے، اب سہرا بندی ہے، اب یہ کرنا ہے، اور کرتے کراتے عین مغرب سے 15 منٹ پہلے ہال میں لائٹ کھانا کھل جاتا ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے ضد کی ہوئی اللہ سے، چڑ کی ہوئی ہے اپنے اللہ سے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے کیوں نہیں ختم ہوتے؟ دیکھیے ہمارے اس ملک کے مسائل نہ عمران خان صاحب حل کر سکتے ہیں، اور صدر کون ہے؟ جو بھی الوی صاحب ہے، میں نام مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتہ، کل پرسوں پوچھا لوگوں سے کہ یہ وزیر اعظم ہے کہ صدر ہے، کوئی بڑا، نواز شریف صاحب یا جو بھی دنیا سے گزر گئے لوگ، اچھے برے ہوں اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی میں نے ہمیشہ رونا ہی رویا ہے اپنے ملک کے حالات کی برائی کا، اور کوستے ہیں نا تو ہم پھر اپنے انہی بیچارے سیاسی رہنماؤں کو کوستے ہیں۔ کوئی آپ کا میرا مقدر نہیں بدلے گا۔ آپ کہتے ہیں کوئی عمر تو آئے، عمر کو آنے کون دے گا ادھر؟ آپ کہتے ہیں کوئی تو عمر بن عبدالعزیز بنے، بھائی ان کو آگے آنے دینا، ان کو تو آخری راؤنڈ سے پہلے نکال دینا لوگوں نے، پوری انٹیلیجنسیز ہیں، مافیا ہے۔ ایمان لائیے آپ اور میں اپنے بچوں، جس سے اب میں کہہ سکتی ہوں کہ نقطہ آغاز ہے نا، پہلے تو اپنے ایمان کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے ایمان کو دیکھیے، پھر اپنے محرم رشتوں کے ایمان کو دیکھیے، پھر اپنے شوہروں، اور اس کے بعد باہر کے دنیا کی فکریں کریں۔ ایمان کے ساتھ زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں، ایمان والے کی چوائس بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس کو پتہ کہ ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے۔ دیکھیے ایمان والے سے بڑا بیوپار کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹریڈر، بزنس مین ہوتا ہے ایمان والا۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ایک کال پہ اٹھ کر چل پڑتے ہیں، اور ان کو پھر نہیں یاد رہتا کہ ان کی ماں ناراض ہے یا بیوی ناراض ہے یا شوہر ناراض ہے، جو ہجرت کی راہیں تھیں، کتنوں کے دل توڑ کے صحابہ پہنچے مکہ سے مدینہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کچھ کیا، آپ کی اپنی پیاری بیٹی نے اپنا بچہ اور شوہر کھویا نا، یہ ایمان راستے دکھا رہا تھا۔ آپ اس ڈرائیور کو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں نا، وہ آپ کو نکول کے نا اس جگہ پہ پہنچا دے گا جہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ اور ایک نیا ڈرائیور لیں، اناڑی، اس کو راستہ ہی نہیں پتہ، یا ایک ہی پتہ ہے، آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ میں تو اس کو ایکسپیرینس کرتی ہوں نا، کئی جگہ جب درسوں میں ہم لوگ آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایسے بندے کے ساتھ بھیجیے گا ہمیں جس کو راستہ آتا ہے۔ کبھی سسٹرز ہوتی ہیں تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایمان میں ایکسپرٹ ہیں نا، تو زندگی کے سارے گرداب گھن چکر ہیں نا جو آپ کے معاشرے میں، خاندان، برادری، دوستیں، سہیلیاں، شوہر، بچے، آپ انشاءاللہ ان سب سے گزرتے گزرتے راستے پا جائیں گے۔ بی بی آسیہ کو بھی تو راستے مل گئے تھے نا، فرعون کی زوجیت میں رہتے ہوئے مل گئے تھے نا۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایمان قیمتی بڑا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ باپ کے دعا مانگنے سے اللہ بیٹے کو نہیں دیتا۔ حضرت نوح نے کوئی دعا مانگنے میں کمی کی تھی، لیکن اب بیٹے نے نہیں مانگا، اللہ نے کہا بھاگ جاؤ، نہیں دینا۔ اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ بیٹے کے مانگنے سے باپ کو نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام، ایمان صرف اس کو ملتا ہے جو خود مانگتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو بن مانگے مل جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دیکھیے پیارے پیارے رشتے لے کر آتا ہے، دنیا میں بہت کچھ اس کو ملتا ہے، لیکن ہدایت، اللہ کی محبت، ایمان مانگنے سے ملتا ہے۔ ابو طالب نے اگر نہیں مانگا، یا مانگا ہے اس درجے کا نہیں مانگا، تو نبی کی دعا سے بھی نہیں ملا ہوگا۔ اور ادھر نبی نے مانگا کہ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام میں لیا، سچ تھا اندر عمر کے، باہر آ گیا۔ ابو جہل کو بھی مانگا تھا، اس کے اندر کھوٹ تھا، نہیں ملا۔
اسلام سے پہلے ولید بن مغیرہ اور ابو بکر صدیق دونوں اعلیٰ پائے کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا چوٹی کے، ایک دوسرے کے مقابل، یعنی آپ سوچیں فیصل آباد کے دو بڑے ٹریڈنگ گروپ، تجارت میں، کپڑے میں، جو بھی ہے، ایک لیول کے ہیں. یہ دونوں بڑے فیمس تھے، مال والے بھی تھے، سردار بھی تھے. نبی نے دونوں کو مانگا ہوگا نا، پیغام دونوں تک گیا ہوگا نا. ابو بکر مان گئے، وہ نہیں مانا. ابو بکر کے لیے قرآن کہتا ہے وہ شخص جس نے تصدیق کی اور دوسرے کی قرآن میں نام لیے بغیر حج ہے نا. تو آپ وہ ہیں جو آپ کا ایمان ہے. مت کسی کو برا کہیے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. شوہر کوئی ظالم نہیں. فرعون سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بی بی آسیہ میں جب ایمان آیا وہ دبی نہیں. ایمان تو اظہار چاہتا ہے. آپ مٹی میں ایک بیج دبوتے ہیں اور اس مٹی کو پہلے پھاوڑوں سے اور کہنا چاہیے کہ کھدالوں سے اور ہل چلانے کے لیے گائے بھینسوں سے کرنا پڑتا ہے نا، پھاڑنا پڑتا ہے، پھر بیج ڈالتے ہیں. اگر سخت زمین میں بیج ڈالیں گے تو ڈلے گا ہی نہیں. لیکن وہی بیج جو اتنا سا نازک سا بیج ہے، گندم کا ایک دانہ سوچئے، وہ چند دن میں ہی وہی مٹی پھاڑ کر اوپر کیسے آ جاتا ہے. وہ ایمان ہے. ایمان اظہار چاہتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کیوں؟ مما عرفوا. تو ایمان کو بڑھائیے. دولت بڑھائیں نہ بڑھائیں، گھر بڑا لے نہ لیں، زیور لے نہ لیں، نئے کپڑے لے نہ لیں، نئے جوتے لے نہ لیں، لیکن ایمان لیجیے. اور مومن دنیا میں اپنے علم اور ایمان کی روشنی میں چلتا ہے. آپ کے اندر علم جب آتا ہے، آپ میں جتنے سبیل الجنہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آج ویسے بائی دا وے کون لوگ ہیں جو سبیل الجنہ کے ہاتھ کھڑا کریں؟ الحمدللہ. اور جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے خیر آتی جائے گی. آپ کو دن بدن اور لینے کو دل چاہے گا. آپ جب سبیل الجنہ کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے اب تو مر ہی جائیں گے، یہ تو ختم ہونے لگا ہے. پھر آپ نور اللہ نور میں آ جاتے ہیں، اور نور اللہ نور میں آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی بہت کچھ ہے لیکن ابھی ہمیں اور چاہیے، تو آپ کو علم نافع مل جاتا ہے، آپ کو حکمت بالغہ، اور اس سے اگلے مرحلے آپ ماسٹر کیا پی ایچ ڈی کیا ریگولر ڈگری کیجئے، قرآن آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. تو علم اور عمل کی روشنی میں ایمان کے راستے بنتے ہیں. اور اسی طرح تھوڑا سا آخرت کو دیکھتے ہیں. پھر جتنا وقت ہوگا اینڈ پہ ہم تھوڑا ڈسکشن کریں گے کہ دنیا میں تو راستے دکھائے گا، آخرت میں ایمان کیسے راستے دکھاتا ہے. تصور میں لائیے قیامت کا دن جب ساری روشنائیاں گل کر دی جائیں گی. آپ یہ ساری لائٹس بند کر دیں رات کے وقت میں، باہر اسٹریٹ لائٹس بھی نہ ہوں، چاندنی رات بھی نہ ہو، تو کیا نظر آئے گا. اور تصور میں لائیے پہاڑی علاقہ، مری گئے ہیں کبھی آپ؟ سوات گئے؟ رات کا وقت ہو اور لائٹس بھی نہیں اور آپ کی گاڑی کی لائٹس چلی جائیں، کیا ڈر ہوگا؟ یوں گاڑی گھومتی ہے نا، یہ نہیں پتا کہ ادھر پہاڑ ہے کہ ادھر کھائی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری روشنیاں بند کرا دے گا. قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اس دن آسمان ہلے گا، ستارے بے نور ہوگے، سورج ختم، چاند ختم، اندھیرے ہی اندھیرے. اس دن انسان کے اعمال خیرات، اچھے اعمال کی روشنیاں ہوں گی. اور جب بندے کو اس کا نور ملے گا تو وہ اسی کرامت اور نعمت کے ساتھ، یعنی جنت جو اعلیٰ مقام ہے وہاں پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے ایک اور آیت ہے سورۃ حدید کی آیت 28 ہے. پہلے تو آپ سنیے، آپ کو کہا جا رہا ہے الحمدللہ آپ سب ایمان والے ہیں. اپنے اوپر نظر آ کر کہیے الحمدللہ. ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے اگر ایمان نہ ہوتا کیا بنتا؟ کیا ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم سمجھ کر علم لینا چاہتے؟ نہیں. ہماری ماں اور باپ کا بتایا ہوا علم ہمارے لیے کافی نہیں تھا. بلال حبشی نے تو کوڑے کھا لیے تھے، ہم کہاں کھاتے؟ ہم تو بات نہیں سن سکتے. ہم تو کسی کے ماتھے پہ تیوری دے کے کہتے ہیں نہ 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 میرے ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگتا، سوری میری مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا نصیب. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، ڈبل ریوارڈ دے گا، ڈبل ڈیل دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا. اور تمہارے لیے ایک روشنی، ایک نور
عطا کرے گا تمہیں وہ نور بخشے گا تمشون بہ، تم چلو گے جس کی روشنی میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ یہ ہے یہدیہم ربہم، ہم نور کی روشنی میں چلتے ہیں۔ ایمان کی روشنی بلب، ٹیوب، اس سے بھی بڑی لائٹ ہوتی ہے جو خیر کے راستے دکھاتی ہے، اور ساتھ ہی کا تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ایمان بڑھائیے، آج سے اپنے لیے ایک کوڈ ورڈ بنا لیں، ایمان بڑھانا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے اپنے معیار ہیں، ہم کچھ چیزوں کو بڑھاتے ہیں، کچھ کو کم۔ دنیا کی ہر چیز بڑھے تو ہم خوش ہوتے ہیں، عمر بڑھے تو پریشان ہیں۔ ہر چیز دکھانا چاہتے ہیں، عمر چھپانا چاہتے ہیں۔ ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ملے، دوسروں کو دکھائیں، لیکن وزن اپنا نہیں دکھانا چاہتے۔ بھی زیادہ وزن ہے اچھی بات ہے کہ بری ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا 200 کلو وزن ہو جائے تو میں تو بڑی خوش ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہتا نا۔ لیکن ہم سونا اپنا کیا 200 تو کیا کہوں، یعنی 20 تولے بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں 24 بھی ہو جائے نا ذرا اچھا ہے، کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے تولا ہے تو کوئی بات نہیں نا، آگے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے نا۔ ایمان بڑھائیے، ایمان نے آپ کی زندگی کو اتنا خوبصورت کر دینا ہے کہ اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ غریب ہوتا ہے، ایسے ہی سفید پوش ہے، شادی ہوئی، میاں آپ نئے ابھی جاب پہ لگے ہیں، ایون ڈاکٹرز جو پیسے میں مشہور ہیں باہر کی دنیا میں، اپنے کیریئر کے شروع میں بڑے غریب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پڑھائی پہ خرچہ بہت ہو رہا ہوتا ہے، ابھی ان کی ابھی پریکٹس چل نہیں رہی، لیکن ایک دن آتا ہے کہ پھر وہ کروڑوں کماتے ہیں، ہے نا۔ ایمان کے شروع میں بندہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، پہلے ایمان آپ سے لے لیتا ہے پھر دیتا ہے۔ صحابہ نے جب سب دے دیا تو اللہ نے ان کو سارا ایک ایک کر کے پلٹا دیا، حتیٰ کہ خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، صرف 7 سال 7 ایئرس۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا مال تھا ہمارے پاس کہ ہمیں لگتا تھا کہ اللہ ہمیں صرف سارا کچھ دنیا میں دینا چاہ رہا ہے۔ شروع میں دینا پڑتا ہے پھر مل جاتا ہے، لیکن آپ تصور میں لائیے، میں ایک مثال دینے لگی ہوں۔ تھوڑی سی پیسے تھے تو گھر کی حالت سے پتہ لگتا ہے نا کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ صوفہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ہینڈ خرید لیں، پہلے تو ہوگا ہی نہیں، کرسیاں تھی پھر صوفہ آ گیا، صوفہ سے پھر ذرا اچھا کیا۔ جب دنیاوی دولت اور مال بڑھتا جاتا ہے تو کیا ہمارے گھر کی حالت بدلتی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو سب سے بڑا خواب ہی ڈریم ہی کیا ہوتا ہے، گھر بڑا کرو اور گھر اچھا کرو۔ کپڑوں کا پہننا سننا بدل جاتا ہے، برانڈز اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، جوتے ایسے ہی ہے نا۔ بس اب آگے میں نہ سوچوں تاکہ آپ بہت آگے نہ نکل جائیں۔ جس طرح دنیا میں پیسے کے آتے ہی حالت بدلنے لگتی ہے نا، پھر سستی چیز پسند ہی نہیں آتی، کہتے رہنے دو موٹی لون ہے، وائل بلکہ کہتے تھے ایک وقت تھا وائل۔ غریبوں کو موٹی وائل میں بھی گرمی نہیں لگتی، اور وہ امیروں کو پتلی ٹرانسپیرنٹ لون کی کپڑوں میں بھی گرمیاں لگ رہی ہوتی ہیں، وہ اس میں بھی سوراخ کرا لیتے ہیں اور گنزا لگا کر کے کچھ ہوا پھرتی رہے اندر۔ دن بدن بندہ نازک ہوتا جاتا ہے نا۔ غریب کا بچہ مٹی ملا پانی پی کر بھی خوش ہے، تو امیر کا بچہ فلٹرڈ پانی پی کر بھی بیمار ہے۔ چلے اس سے آگے آئیے، جس طرح دنیا میں پیسے کے بڑھنے سے انسان کا سٹیٹس اور سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے، ایمان کے بڑھنے سے آپ کا سٹینڈرڈ آف گڈ ڈیڈز بڑھتا ہے۔ پھر عام نیکی یہ تو سب کرتے ہیں، 5 نمازیں تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مجھے تو کچھ اور کرنا ہے۔ اچھا تہجد بھی بہت سارے پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ اشراق اور چاشت بھی بہت جی آپ چھوڑ دیجئے، بیٹھ جائیں پلیز۔ جی اسمانہ ابھی آپ بیٹھ جائیں پلیز، ان کو اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اب ایک لمحے کے لیے سوچئے ہم بات کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ دولت کے بڑھتے ہی جب دنیا کا حال احوال بدل جائے تو ایمان کے بڑھتے ہی کیا بدلے گا؟ اس کی نیکیاں اور خیر کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔
وہ دیوانے نہیں تھے، وہ مجنون نہیں تھے، ان کو بھی اپنے بال بچوں کی فکر تھی کہ ان کے بڑھاپے کے لیے کچھ رکھ لیں، ان کی شادیوں بیاہوں کے لیے رکھ لیں۔ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں فرق ایمان کا ہے۔ ہم علم کی محفل میں بھی بیٹھ کر مادی چیزوں اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، حیرت کی بات نہیں ہے؟ صحابہ میدان جنگ میں بھی سو جاتے تھے، ایمان سکون دیتا ہے۔ ہاتھوں میں تلواریں یوں لورستی تھیں، میدان بدر میں صحابہ سوئے، کین یو بلیو اٹ؟ کیونکہ ایمان والے کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اس کے چہرے مورے، اس کی حرکتوں، اس کے دکھ غم میں، اس کے ریئیکشن سے پتہ چلتا ہے یہ ایمان والا ہے۔ اور یاد رکھیے ایسے لوگ بندے کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنیوں میں لے آتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 257 میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارا ولی بن جائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے روشنی میں لے آئے، کفر کے، جہالت کے، بے دینی کے، بے اطمینانی کے، نافرمانی کے اندھیروں سے اللہ ہمیں روشنی میں لے آئے۔ اس کے برعکس والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء یعنی دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ نہ کرے کسی کو بری صحبت ملے۔ ہماری دوستیں، ہمارے ساتھ رہنے والے، اور اگر بیوی ہے تو شوہر، اور شوہر ہے تو بیوی، ان کا ایمان بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بے ایمان کے ساتھ واسطہ پڑ گیا اور کم ایمان والوں کے بیچ میں اب گھرے رہنے لگے، آپ کے ایمان کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت رکھو۔ ابھی ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے تھوڑی سی بات اب میں ریپ اپ کروں گی، کیونکہ میرا گمان ہے کہ 1 بجے نماز ہے مسجد میں، ہم اس سے 15 منٹ ہیں نا ہمارے پاس ابھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آپ اپنا ذہن فوکس کیجئے، کیا لے کر اٹھے؟ کوئی آپ سے کہتے ہیں آج گئے تھے تو وہاں کیا ملا؟ پہلے تو یاد رکھیے اچھی بات ہی کہیے۔ علم کی محفل سے علم کے لیے آپ نکلے، گھر جا کر یا رستے میں ہی آپس میں کچھ شکوے نہیں شروع کر دینے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ جگہ ہی نہیں دی، آواز ہی نہیں آ رہی تھی، آگے بیٹھی پیچھے کر دیا، کھڑکی بند کرا دی، اور میں تو اتنے قریب آ کے بیٹھ گئی تھی، مجھے کہا اٹھ جاؤ، تو معافی سب سے، مجھے تو سبھی معاف کر دیں، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور انتظامیہ نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی ہے۔ مومن ہمیشہ جہاں سے اٹھتا ہے وہاں سے خیر لے کر اٹھتا ہے اور خیر دے کر اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کوئی ایک بات گھر جا کر نیگیٹو نہیں کہنی، ٹھیک ہے، پکی بات ہے، کوئی دل تو نہیں کر رہا، خیر لینے آئے ہیں نا۔ اور یہی لیکچر جا کر آپ یوٹیوب سے دوبارہ سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر آواز نہیں آئی، اس وقت خوش ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ خوش لگی رہے ہیں۔ لیکن خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان، اب آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ جو باتیں کی اب ہم اس پہ عمل کیسے کریں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ آپ ایمان کی حقیقت سمجھیں۔ ایمان کیا ہے؟ لغوی معنی امن، حمزہ میم نون، اردو میں بولتے ہیں نا امن، امین، مومنہ، مومن، یہ وہی لفظ ہے۔ تصدیق کرنا، جب جس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں نا، یہ تصدیق کرنا۔ امن دینے کے لیے بھی آتا ہے، امن لینے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نام المومن ہے، پتہ ہے آپ کو، اور بندہ بھی مومن ہوتا ہے۔ بندہ مومن ہے تو وہ امن لے رہا ہے، اور اللہ المومن ہے تو وہ امن دے رہا ہے۔ اس پہ آپ چاہیں تو الاسماء الحسنی، جو امیزڈ بائی الاسماء الحسنی سیریز تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام المومن سن لیجئے، تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ کسی پہ اعتماد کرنا، کسی کو سچا جاننا۔ اور اگر آپ اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو قول اور عمل کا مرکب، یہاں پہ بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایمان صرف لپ سروس نہیں ہے، بچے کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر وہ اذان دینے والے نے تو اپنے ایمان کی بات کر دی، لیکن اس بچے کو بڑا ہونے پہ اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ تو 3 چیزیں ایمان کی تعریف ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو زبانی یاد ہو گیا ہوگا، جو ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے کبھی نہیں کہیں سنا وہ سن لیں۔ 3 چیزوں کے ساتھ ایمان پورا ہوگا۔ تصدیق بالقلب، پہلے آپ کا دل گواہی دے، زبان بعد میں مسلمان ہوتی ہے، دل پہلے ہوتا ہے۔
تصدیق بالقلب، دل میں یقین ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر اقرار باللسان، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول. اور پھر تیسری چیز، یہ دو تم سب کو پتہ ہے عموماً، ہم نے 1.25 دفعہ کلمہ پڑھ کے بھی رکھا ہوتا ہے راہداری کے لیے، لیکن تیسری چیز کی غیر موجودگی میں ایمان نہیں. اگر آپ یو کے میں جائیں نا تو یہ جو آپ کے سوئچ یہاں 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، وہاں 3 ٹانگوں والا سوئچ ہوتا ہے بھی میرے پاس رکھا ہوا، اگر دیکھنا ہے تو آپ دیدار کر لیں بعد میں. 2 ٹانگیں پوری کی پوری آپ اندر ڈال دیں سوئچ میں، بجلی نہیں پاس ہوتی جب تک تینوں نہ جائیں. یہ تیسری ٹانگ ایمان کی عمل بالجوارح کی ہے. اور اگر اس وقت میری بات یو کے والے سن رہے ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گے. جب تک پورا سوئچ اندر نہیں جاتا بجلی پاس نہیں ہوتی. اسی طرح تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے بعد عمل بالجوارح نہیں ہوگا تو آپ کا میرا ایمان ادھورا ہے. کسی چیز میں 3 چیزیں شرط ہوں اور آپ ایک نہ لائیں. آپ کو کسی ڈاکیومنٹیشن کے لیے بلایا گیا، وہ کہتے ہیں اپنا پاسپورٹ بھی لانا، اپنا شناختی کارڈ بھی لانا اور یہ فارم بھی فل کر کے لانا. آپ مجھے بتائیے یہ 3 میں سے کسی ایک کا نہ ہونا اس کام کو کرا دے گا؟ کچھ زمین کی رجسٹری کرانی ہے، اور اگر آپ اب عمرے پہ جائیں گے، اللہ آپ کو لے کر جائے اور جلدی سے یہاں سے کھلے اور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. انہوں نے بھی اب آپ سے بہت کچھ مانگنا ہے. ایک ایسے ساتھی بھی پچھلے 2-3 ماہ کے اندر ایسے واقعات ہوئے یورپ سے چل کر، یعنی جہاز میں آف کورس وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں اور ان کو نہیں جانے دیا کیونکہ آپ نے وہ فلاں ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا یا آپ نے وہ فلاں پیپر نہیں کیا. نہیں جانے دے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ریکوائرمنٹس ہیں، ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، یہ ایمان کہاں سے آ گیا؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا. دیکھیے یہ دونوں اگر الگ سے آئے نا تو کبھی کبھی ایک ایمانی ہوتا ہے، یعنی اسلام بھی اور مانی بھی. لیکن جب یہ دونوں ساتھ آتے ہیں، یعنی اسلمو اور آمنو، ہاں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے کہ اسلام ظاہری شکل ہے. ابھی ہم نماز پڑھیں گے نا، کھڑے ہوئے رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ ہمارا اسلام ہے، ظاہری شکل. اور ایمان کیا ہے؟ جس خشوع سے پڑھی، اللہ سے تعلق تھا کہ نہیں. تو اب کہیں کہ ایمان چھپا ہوتا ہے، اسلام کھلا ہوتا ہے. ایک بندہ نماز مغرب کے وقت میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، یہ اسلام ہے. لیکن پڑھنے والے کے بھی اندر سے آوازیں کیا آ رہی ہیں کہ دل دماغ کہیں اور ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب میں سجدے میں گیا تو زمین سے آنے لگی پکار کہ تو جھکتا ادھر ہے اور دل تیرا کہیں اور ہے. تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اندر چھپی ہوئی ہے، جیسے ہمارا جسم ہے اور روح ہماری اندر چھپی ہوئی ہے. اور ایک اگلی بات نوٹ کیجئے کہ ایمان سائلنٹ نہیں رہتا. یہ جیسے میری آواز کبھی اوپر ہو رہی ہے کبھی نیچے ہو رہی ہے نا، ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. یہی اصل میں آپ کا میرا امتحان ہے. کم ایمان کو زیادہ کرو، اور جو زیادہ ایمان ہے کبھی کسی محفل میں، کسی علم کے ساتھ سفر میں، یا کسی دکھ میں، غم میں، تو اس کو مینٹین رکھو. اور اس کے لیے سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے یعنی حقیقی ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں، سچے ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. وزادتہم ایمانا، یعنی وجلت قلوبہم پہلی چیز ہے، دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، جیسے پیسہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. صحت کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی خراب ہوتی ہے. تو سوال لکھیے، پھر میں انگلیوں پہ بولوں گی چند چیزیں، اس پہ پوری سیریز ریکارڈ ہیں. آج تو صرف ریمائنڈر ہے ہمارے پاس کہ ایمان پھر کیسے بڑھتا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں پیسہ کیسے بڑھتا ہے؟ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار ہے، محنت کرتے ہیں، کوئی روٹیاں بنا کر بیچ لیں، کوئی کاروبار کریں، بڑھتا نا. انویسٹ کر، لکھ لیں، یہ جملہ آج کا سب سے خوبصورت جملہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے عمل کے ناطے سے، کہ ایمان کو انویسٹ کریں. یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ ایمان کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کے سے 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے،
آپ اس 1 لاکھ کو پکڑ کر کسی کاروبار میں لگا دیں، آپ اس کی کوئی چیز لے کے رکھ لیں، سونا رکھ لیتے ہیں لوگ عموماً، چلو آگے جا کے مہنگا ہوگا بیچ لیں گے، ہمارا وہ ایمان جو ہمارے دلوں کے بٹووں میں پڑا رہتا ہے نا، وہ نہیں بڑھتا۔ ایمان بڑھتا ہے جب آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں، نمازوں میں، روزوں میں، حقوق العباد میں، اچھے اچھے معاملات میں، تو ایمان کو انویسٹ کریں۔ کیا اسباب ہے ایمان کو بڑھانے کے؟ سب سے پہلی بات، اللہ کو جانیے۔ وما قدر اللہ حق قدری بڑا سچا شکوہ ہے۔ ہم اللہ کو پہچانے کیسے؟ اس کے ناموں سے۔ اس پہ آپ میں سے کسی کو موقع ملا تو یہ سیریز سننے کا، امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، کچھ سنی ہے، جو چھٹے ہیں وہ سن لیں، اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں، آپ کسی کے بھی سن لیں، لیکن مجھے تو جو پتہ ہے میں وہی بتا رہی ہوں۔ تقریباً 1 سال لگا اس سیریز کو، UK سے شروع کی تھی اور ناروے میں جا کے پوری ہوئی۔ 120 کے قریب نام کیا ہم نے۔ اپنے لیے گول بنا لے، روز کا 1 نام سننا، 1 گھنٹے کا ہوتا تھا سیشن، وہ 1 آورز کا۔ آپ اپنا کوئی خاص وقت رکھ لیں، کھانا پکاتے ہوئے، سبزی بناتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے، روز ایک ہی وقت میں سنیں، مخصوص، جیسے جس وقت آپ فوکسڈ ہوں۔ بولنا نہیں ہے ساتھ اور کچھ سننا نہیں ہے، صرف وہ سننا ہے، لکھیں نہ لکھیں کوئی بات نہیں۔ تو ایمان سے اضافے سے آج سے آپ نے اس نیت سے سننا ہے کہ میں نے ایمان بڑھانا ہے، اور ایمان کا آپ کوئی بھی نام رکھ دیں، ڈائمنڈ، کرنسی، واٹ ایور۔ دوسری چیز، قرآن پاک پہ تدبر۔ دیکھیے نا، میں بول رہی ہوں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو میرے لفظ فائدہ دیں گے؟ تو قرآن بولتا ہے تو ہم غور ہی نہیں کر پاتے۔ تو قرآن پاک پہ غور کیجئے، تدبر القرآن۔ صرف 30ویں پارے کا تدبر القرآن کا ایک پارہ یوٹیوب پہ موجود ہے، مجھے یقین ہے۔ اس کے بعد والے تو ابھی اس طریقے سے نہیں ڈالے گئے، لیکن وہ اس میں انداز صرف تدبر کا ہے، 1 گھنٹے کا سیشن ہے، پوری صورتیں ہیں شروع میں، بعد میں 2 صورتیں بھی ہیں۔ ایک قرآن پہ غور بھی کیا کریں، سمجھے نہیں، باریکیاں، یہ ان ڈیپتھ میں جانا، ایک لفظ کی باتیں باریکیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ایمان ملتا ہے تدبر سے، کائنات پہ غور۔ تو قرآن پہ غور کیجیے، اور اگر آپ کو لفظی ترجمہ آتا ہے، ماشاءاللہ آپ تفسیر سے قرآن پڑھ چکی ہیں، لفظی ترجمہ آتا ہے نا، تو آپ بھی اپنا قرآن کھول کر تدبر کیا کریں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت۔ پھر تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کون تھے؟ اللہ کے نمائندے، رائٹ، رسول اللہ۔ تو جب انہوں نے باتیں کی ہوں گی تو وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوں گی نا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ٹھیک ہے؟ تو حدیث پڑھے۔ آپ میں سے کس کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ 40 نہیں یاد؟ کبھی آپ سوچیے، آپ میں سے کس کس کو سیاہ ستہ کی 6 کتابوں کے پورے نام آتے ہیں، پورے، اور ان کے لکھنے والوں کے نام آتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ادھر کوئی باہر سے ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ مسلمان ملک، مسلمان نام، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ پھر اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی معرفت۔ نبی کی سیرت پڑھیے، میں تو اتنی بات کہتی ہوں۔ آپ میں سے کس کس نے سیرت کی کوئی پوری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ آدھی پڑھی ہوئی ہے، کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ سنی کس کس نے پوری؟ تو پھر آپ بتائیے کہ پھر آپ کا علاج کیا ہے؟ میرا علاج کیا ہے؟ یہی علاج ہے، سیرت شروع کیجیے۔ یہ جو آپ کو بار بار اس سیریز میں سبیل الجنہ کے ساتھیوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے نا، تو یہ قرآن کے ساتھ سیرت بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کا میرا نصاب پورا ہو نہیں سکتا جب تک ہم نبی کی زندگی کو نہ سمجھیں۔ تو نیت کیجئے، اور کائنات پہ غور و فکر، یہ کس نے بنایا؟ ابھی رات تھی، اب صبح ہو گئی، اب شام ہو گئی، یہ ہوا چل پڑی، یہ بارش شروع ہو گئی۔ ان باتوں میں نا شکوے ہی نہ کیا کریں۔ کبھی بارش ہونے لگے ہم کہتے ہیں ہائے بارش ہوگی، لاؤ پکوڑے بناتے ہیں۔ پکوڑے بھی بنائیں، لیکن سوچیں یہ بارش آ کہاں سے رہی ہے؟ اب گرمی، پسینہ، گرمی کو انجوائے تو کریں کہ ہائے جہنم کتنی گرم ہوگی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اب کی اپنی زندگی میں دن رات اتنی چینجز آ رہی ہیں، یہ کرونا کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی کائنات پہ غور کیجئے، تو کیا پتہ چلا کہ اپنی چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے کائنات پہ غور کرنا۔ رات کو چاند دیکھیں تو پوچھے یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ وہ۔ اب یہ بچوں والی باتیں لگتی ہیں ہمیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں تو ہمیں کہنی پڑتی ہیں۔ پھر اسی طرح کثرت سے ذکر کیجیے، یہ تو اکثیر ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں، رطب اللسان، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا جیسی فیلنگز ہو نا ویسا کریں۔ کوئی بہت خوش ہے نا، الحمدللہ،
کوئی اپنا گناہ یاد آتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی دھڑکا لگ گیا، کوئی خوف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کی زبان 90% خالی ہوتی ہے، ایون آپ کام ہاتھوں سے پاؤں سے کر رہے ہیں تو زبان سے، اور دعائیں مانگیے، اللہ سے بڑا پیارا تعلق بن جاتا ہے دعائیں مانگنے سے۔ پھر اسی طرح اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس کی معرفت لیجئے، اسلام کے اچھے پہلو لیجئے۔ لوگ بہت سارے آج اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب مومن زندہ ہوتے ہیں تو ان کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر اسی طرح اللہ کی عبادت میں احسان کا درجہ حاصل کریں، اور وہ کون سا ہے؟ کأنک تراہ۔ حدیث جبرائیل آپ میں سے اکثر نے سنی تو ضرور ہوگی نا، کہ فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو ابھی ظہر جو بھی پڑھیں گے نا، ذرا اس میں پلیز محنت کیجئے گا، ابھی جماعت سے پڑھیں گے نا ہم انشاءاللہ نماز، جو یہاں ہوں گے جو چلے جائیں گے وہ گھر جا کے پڑھیں گے۔ نماز میں غور کیجئے، میری نماز کیا اللہ کے ہاں پہنچے گی؟ کسی کو ایک گفٹ دینا ہوتا ہے تو 7 پردوں میں اس کو خوبصورت طریقے سے چھپا کر دیتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کہیں پھول لگاتے ہیں، کہیں کپڑے ڈالتے ہیں۔ اللہ کو جو عبادت کی صورت میں نماز بھیجتے ہیں وہ کیسی ہوگی؟ کہیں ہماری آدھی نہ پہنچتی ہو اور اللہ ہماری نمازوں کو اچھا کر دے۔ پھر مخلوق پر احسان کریے، اور مخلوق آپ کی ماسیاں بھی ہیں، آپ کے ڈرائیور بھی، آپ کے مالی بابا بھی ہیں، آپ کی گلی میں پھرنے والے غریب بچے بھی ہیں۔ میں کہتی ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے ایک نیکی جس سے ہم باہر والے بڑے ہی محروم ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں پہ احسان ہے۔ یقین کریں، کھانا صبح پکتا ہے نا، کچھ بچ گیا، بچے نے سینڈوچ چھوڑ دیا، کیا اچھا سا اس کو کسی چھوٹے زپر بیگ میں ڈالیے، باہر لے جائیں، آپ کو باہر گلی کے موڑ تک ہی کوئی نہ کوئی غریب دکھ جائے گا۔ ہمارے وہاں ایسا نہیں ہوتا، آپ مخلوق پہ احسان کیجئے۔ پھر اسی طرح مومنوں کے اوصاف سے متصف ہوں، یعنی قد افلح المومنون، ایمان والی خوبیاں پڑھیے، سنیے اور اس پہ عمل کیجئے۔ پھر اگلا طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا کہنا اور بری سے روکنا، لیکن اللہ کے لیے پہلے اس کو سیکھ لیں۔ کند چھریاں بن کے تلواروں کی طرح اور تیروں کی طرح تبلیغ نہ کریں، لوگ بیچارے نیک ہو نہ ہو، آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح کفر، نفاق اور معصیت کے کاموں سے دور رہیے، ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک اور چیز، نوافل، تقرب الہی کا ذریعہ ہے، کوئی 2 نفل کسی بھی طرح کے، صدقہ، تہجد، تلاوت قرآن، اور اسی طرح مخلص علماء کی صحبت اختیار کرنا، علم لینے کے لیے کسی بھی جگہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ چلیے یہ تو میں نے 15 سے 20 آپ کو دے دیے، اب سوال یہ کہ فائدے کیا ہوں گے؟ کچھ تو جنرل بتا دیا، اب آخر میں 1-2 جملوں میں، اور نمبر 1 اللہ کی ولایت ملے گی، آپ ولی اللہ بنے نہ بنے، اللہ ولی الذین آمنوا میں آپ کا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ پھر دوسری بات، اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی ہوگی۔ زندگی میں بڑے اندھیروں میں ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا جاؤں کدھر جاؤں، کروں کیا کروں، کس سے کہوں، وہ مالک آپ کو رستے دکھائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر رضا الہی حاصل ہوگی۔ اللہ بندے سے راضی تب ہوتا ہے جب اس کے ایمان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر اچھے ایمان کے ساتھ کوئی بہت بڑے عمل نہیں بھی کر پاتے نا، اٹس اوکے، اور ایمان نہیں ہے تو چاہے آپ نفلوں پہ نفل کریں، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جہنم سے نجات، اس سے بڑی کیا اور چیز ہوگی؟ ایمان کے ساتھ جہنم اور جنت جڑی ہوئی ہے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، بے ایمان جہنم میں جائیں گے۔ یہ دنیا کے سارے غم بھی جمع کر لینا تو آپ تقابل نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آپ کبھی پھنس جائیں گے کسی جگہ تو اللہ آپ کا دفاع کرے گا۔ یہ پوری باتیں، یہ فروٹس آف ایمان ابھی دوبارہ بھی ہوا ہے، یہ USA سیریز میں تھا، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، فروٹس آف ایمان، ایمان کے ثمرات۔ تو تقریباً 21 کے قریب ڈیفرنٹ فوائد ہیں جو ایمان سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی ساس آپ کے بارے میں کچھ گڑبڑ کر رہی تھی، آپ مومن ہیں، اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دفاع کرنے والا بھیج دے گا۔ آپ کی بہو آپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں باہر پھیلا رہی تھی، چپ کر کے بیٹھے رہیے، اللہ آپ کا دفاع کرے گا، جیسے بی بی مریم کا دفاع کیا تھا۔ کبھی آپ پہ الزام لگ جاتا ہے، کبھی لوگ آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی آپ کے خلاف آپ کے میاں کو بھڑکا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ایمان لے کر چپکے سے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ انی کیا کہا تھا حضرت مریم نے؟ نہیں پتا،
سورہ مریم کس کس کو آتی ہے؟ بچوں کی پیدائش سے پہلے کس کس نے پڑھی تھی 20 بار؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، مریم کی ماں نے کہا تھا مریم کی پیدائش پہ کہ یہ پیٹ کی بچی اللہ تیرے لیے، اور ماں کے بعد اس بیٹی نے کہا انی نظرت للرحمن صوما، ماں بیٹی ایک ہی جیسے کام کر گئی کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب مریم حمل سے ہوئیں اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو خوف تھا کہ بچے کا کیا کروں، لوگ تو نہیں مانیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا۔ آج والا دور تھوڑی تھا کہ سوکھے، اللہ معاف کرے اس بے ایمانی کے دور کی کیفیات کو۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ایک جملہ کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا، چپ کر روزہ، تو ایمان آپ کا دفاع کرے گا انشاءاللہ۔ اور پاکیزہ زندگی، دل کا سکون، سورۃ نحل کی آیت ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ پھر چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہوگی آپ کو، دنیا اور دین میں امامت کا حصول ہے، اللہ آپ کو امام بنائے گا، ورلڈ لیڈر بنائے گا، آپ کو عزت دے گا، بڑائی دے گا۔ یاد رکھیں ایمان والے کا انجام بڑا پیارا ہوتا ہے، چاہے شروع کے دن مشکل کے ہوں۔ پھر ہلاکت آپ کہہ لیجئے کہ جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں مثلا زنا، شراب، چوری، آپ اس سے بچ جائیں گے کیونکہ ایمان بچاتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ پچھلی زندگی میں جو کر لیا کمی بیشی، اس پہ آپ کو سورہ تحریم کی آیت 8 میں اللہ بہت پیارا مشورہ دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سے کمیاں ہو گئیں، بیشیاں ہو گئیں، پکی سچی توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ تمہاری برائیاں بھی دور کرے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ نہ نبی کو اور نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا، یعنی اس دن کی رسوائی سے بچنے کا طریقہ۔ اور نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے سامنے ہوگا، اور وہ کیا کہیں گے؟ یہی دعا ہم بھی مانگیں گے۔ آپ مانگنا چاہتے ہیں؟ پل صراط کی دعا ہے ایمان کے ساتھ، بولیے گا میرے ساتھ ساتھ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارا ایمان پورا کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آپ قرآن کی دعائیں نا، فائنلی قریب ایک بک ہے جس میں ساری دعائیں ترتیب میں، تو اس میں غالباً یہ آخری دعا ہے، تو یہ دعائیں مانگیے، اور قیامت کے دن پل صراط کے اندھیروں میں آپ کا ایمان آپ کو روشنیاں دے گا۔ اہل ایمان کے آگے آگے نور اس لیے ہوگا کہ اس کی نیکیاں ہوں گی، خیر کے رستے ہوں گے، وہ ٹارچ بن جائیں گی، وہ اس دن کی ایمرجنسی لائٹ بن جائیں گی، اور لوگ اندھیروں میں ٹابک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، مومن اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہاں روشنیوں سے گزرتے ہوئے جنت کی طرف جائے گا۔ لوگ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر رہے ہیں، اور یہ روشنی ایمان والے کو ملے گی۔ آج جس واٹ کا بلب جلانا چاہیں جلا لیں، آپ کے میرے لیے پوری ابھی گنجائش ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے۔ آج ہم دوسروں کے پیچھے پھرتے ہیں، کچھ دے دو لے لو، وہاں لوگ آپ کے پیچھے پھر رہے ہوں گے۔ اور یہ جو دعا مانگی نا ربنا اتمم لنا نورنا، تو یہ کیا ہے کہ اللہ یہ نور بیچ میں نہ بجھ جائے۔ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کا بالکل جہنم کے قریب بیچ میں پہنچ کے نور ختم ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اتنی گیس رکھنا کہ گاڑی گھر پہنچ جائے، اتنی بجلی رہے کہ میری ہنڈیا پک جائے، یا اتنی گیس رہے کہ میرے چاول ابل جائیں، کہتے ہیں نا، وہاں جب تک جنت میں پاؤں نہ لگ جائے، اللہ ہمیں نہ چھوڑنا۔ ایمان والے دیکھ رہے ہوں گے کہ منافقوں کے ایمان کے نور بیچ میں ختم ہو گئے، تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں ان کی طرح سے نہ کرنا۔ اور یہی بات سورہ حدید کے آیت 12 میں بھی آتی ہے، بڑی پیاری آیتیں ہیں، آپ جب بھی چاہیں ان کی تفسیر سن لیجئے۔ وہاں بھی یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پکا کر دے۔ اور یہ جو روز دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہی پل صراط میں کل ڈھل جائے گا۔ دنیا کی صراط مستقیم، آخرت کا پل صراط ہے۔ سورۃ انعام کی آیت 153 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ لوگوں سے مت پوچھئے
کیا کروں کیا نہ کروں، کیا رواج ہے، کیا فیشن ہے، اچھا ایسے وقتوں پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب سے پوچھئے، اس کتاب کو بھیجنے والے سے پوچھئے، رسول سے پوچھئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی ہے، ادروائز وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ ایمان والے کا جینا مرنا دوسروں سے فرق ہوتا ہے، اس کی خوشی غم دوسروں سے فرق ہوتی ہے، وہ صراط مستقیم چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کیوں میں اپنے رب کو ناراض کروں؟ اور بالآخر استقامت کی دولت جب مل جاتی ہے تو انسان اس سے گزرتے ہوئے آگے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم، اور اس سے مراد ہے کتاب اللہ کی کتاب سے جوڑ دے۔ میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ اور بھی بول لوں گی تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک آخر میں آپ کو بہت ہی پیار کے ساتھ ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ ماشاءاللہ شروع سے ہی آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، 3-4 سال کی عمر میں آپ کا نورانی قاعدہ پہ یسرن قرآن شروع ہو گیا تھا۔ اس کو حقیقت میں بدل لیجیے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مومن جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال سنترے جیسی ہے۔ جیسے آج کل کتنے اچھے اورنجز ہیں، خوشبو بھی اچھی، رنگ بھی اچھا، ذائقہ بھی اچھا۔ تو مومن جو قرآن پڑھتا ہے وہ سنترے کی طرح ہے، اور جو نہیں پڑھ سکتا ٹھیک یا جس کو سمجھ نہیں آتا تو وہ کھجور کی طرح ہے، کالا۔ ذائقہ اچھا ہے، رنگ اچھا نہیں ہے، دیکھنے میں کھجور کوئی بہت اٹریکٹیو نہیں لگتی۔ تو مومن خود بھی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ساری دعوتوں کا اور ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ وقت نکالیں۔ میں تو آپ کو وہ دوں گی جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں نا، مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کے وہ درجے نہ بھی ہوں، لیکن وہ ایک ہلکا سا پائلٹ فلیم جو اگر ہمارے اندر ایمان کا ہے تو ایک دفعہ سبیل الجنہ کورس کو جوائن کر کے دیکھیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ شاید مجھے کوئی نیند میں بھی پوچھے گا نا، 101 مسئلے، 1000 پریشانیاں، اور زندگی میں آپ بالکل بند گلی میں کھڑے ہیں، علاج قرآن سے تعلق ہے۔ تو یہ کورس ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھر انہوں نے آپ کو شروع میں بھی بہت بتایا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں میں چاہوں گی کہ آپ درس کے بعد میرے پاس آنے کی بجائے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ اس وقت کے اپنے اس محفل میں آنے کو صدقہ جاریہ بنا کر باہر ادھر ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ سب ساتھی ان سے پوچھئے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے، اور آپ وہ کہیے جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں۔ آپ کو مشکل لگتا ہے کہ مشکل ہے، آپ کہتے ہیں بڑی کمٹمنٹ ہے، کہیے، ڈرائیے لوگوں کو، جو مرضی کریے، اور اچھا لگتا ہے تو اچھا کہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس وقت خیر کا رستہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے جوڑ دے۔ ہمارا نیکسٹ لیکچر جو آن لائن آئے گا وہ فرشتے کن کی مدد کو آتے ہیں، یہ انشاءاللہ وینسڈے 15 ہے، 11 سے 2 لکھا ہوا انہوں نے۔ اللہ کرے کہ یہ 11 پہ ہی ہم آن ایئر بھی دے سکیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ آن سائٹ پہ تو ہمارے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے پھر آن لائن پہ وقت پہ نہیں جا پا رہے۔ یہ میں خود بھی اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں، اس کے اوپر سفر ہی کرنا پڑے گا یا صبر کرنا پڑے گا۔ تو جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ موقع جو آپ نے یوز کیا اور آپ نے جو یہ سب کام جنہوں نے بھی ارینج کیا، اللہ ان کا قبول کرے۔ ہم یہاں پہ رکیں گے، 15 منٹ ہے شاید نماز میں، جی ہاں جی۔ اس کے بعد اب دیکھیے، آپ چھوٹی سی بات، اگر میں سمجھوں گی جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ نے ماننی ہے، تو اس میں سے یہ پہلی بات ہے کہ لیکچر ختم ہوتے اس طرف مت آئیے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کو ہٹو بچو کہیں، میں خود آپ مہذب ہیں، نماز کا وقت ہے، باہر مردوں نے ادھر آنا ہے کہ اوپر جانا ہے؟ ہم ادھر ہی پڑھیں گے نا، نماز ہم ادھر ہی پڑھیں گے۔ جی آپ لوگ جو بھی کریں، ادھر نہیں آئیے، باہر بھی کھلی جگہ ہے، ادھر بھی ہے، ہمیں اپنا یہ سیٹ اپ چینج کرنا ہے۔ میں بھی نماز کے بعد ہی کسی سے ملوں، آپ آ کے سلام کریں اور میں کچھ اور کر رہی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور پلیز اس پہ آپ کوآپریٹ کیجیے گا۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی خوشی سر آنکھوں پہ ہے، لیکن جو مینجمنٹ کے رولز ہیں اس کو ماننا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔
اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، اس میں جو بھی کمی بیشی ہوئی اس سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں میں جو کمی کوتاہی ہیں یا اللہ اس سے اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے ان سب ساتھیوں جو ہماری بہت ہی اچھی پیاری بہنیں آئیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کا پورا تعاون کرنا قبول فرما، ان کا محبت سے سننا قبول فرما، ان کے دلوں کو ٹھنڈک سے بھر دے، ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، یا اللہ ان کو ایمان کے حساب سے ارب پتی بنا دے، یا اللہ ان کو ایسا ایمان دے دے کہ جو بات سنے وہ دل پہ نقش ہو جائے اور سمینا کے بعد وہ اطعنا والی کیفیت ہو جائے۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد رکھ، اس کو بنانے والے ان کو چلانے والوں پہ رحم کر دے۔ یا اللہ جن انکل جی نے اس کو بنایا یا جو بھی لوگ آج بھی اس کے ٹیک کیئرر ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصہ من عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے سے ملک پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمیں اس کے ایک مہذب شہری ہونے کا یا اللہ کردار ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ملک کے ریسورسز اور اس کی جو بھی نعمتیں ہیں یا اللہ اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ارد گرد نیکیوں کے خیرات کے کون سے رستے ہیں وہ نظر ہمیں آئیں اور ہم پھر ان کو استعمال بھی کریں۔ یا اللہ ہماری مثال اس جیسی نہ ہو کہ جس کو دکھ تو سب کچھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صحیح کو چھوڑ کر گھڑے میں گر رہا ہے، راستہ غلط لے لیتا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان کی پختگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو بڑھانے کی فکر لگا دے۔ یا اللہ اس کتاب سے، اپنے نبی سے، یا اللہ ان کی زندگی سے یا اللہ ہمارا قرب عطا فرما۔ اور یا اللہ جو ساتھی بھی یہاں اسٹوڈنٹس بن کر آئے ہیں یا اللہ تو ان سب کے حافظوں کو کھول دے، دلوں کو کھول دے، دماغوں کو کھول دے۔ یا اللہ ان کو اپنے جذبات پہ قابو پانے کی توفیق دے۔ یا اللہ ان کو امن اور چین دے اور ان کو اپنے ارد گرد والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اور یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اسی پہ خیر کے ساتھ رکھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ ایڈمنز میں کوئی ان کو منع نہیں کرے گا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں اس طرف آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ غلط سختی سے بولتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔